الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال الله تعالى في موضع آخر: وما للظالمين من نصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه المسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج جھارکھنڈ کی سرزمین میں گڈا ضلع جو للمٹیا اور نیما کلا کے قصبے اور گاؤں میں جامعہ نور الہدا السلفیہ و ختیجہ بنت قویلد للبنات کے تقریباً 41ویں سالانہ جلسے میں میں آپ کا بھائی محمد یعقوب جامعی دائی و مبلغ کرناٹک آپ کے سامنے ظلم و زیادتی کی مذمت اور مظلوم کی بددعا اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لبکشائی کرنے کھڑا ہوں. کافی دور سے میں اور میرے بھائی مولانا عبدالرزاق صاحب جامعی حفظہ اللہ کرناٹک کی سرزمین سے آپ کی محبت اور دعوت نامے پر یہاں تشریف لائے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہاں کا نظارہ ہم دیکھتے ہیں. یہاں آپ لوگوں کے اندر رات بھر جلسہ گاہ میں بیٹھ کر تقریریں سننے کا شوق، پھر اللہ کے راہ میں آپ لوگوں کے دینے کا یہ شوق، یہ سب سے نمایاں ہے. ہمارے کرناٹک میں ایسا رواج نہیں ہے. جلسے ہوتے ہیں دن بھر یا عصر سے عشاء تک، رات 10 بجے ختم ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کا جذبہ، آپ لوگوں کا شوق بڑا نمایاں ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ظلم و زیادتی کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کرتے ہوئے بندوں کے لیے حرام کرتا ہے. اللہ کہتا ہے: یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی فتحرموا بینکم. میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کرنے کو حرام کر لیا ہے، تم بھی آپس میں ظلم کو حرام کر لو. یعنی تم آپس میں ظلم مت کرو. ظلم کرنا مجھے گوارا نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے. اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے: ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. ظلم کرنے والے ظالمین کا قیامت کے دن نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ اس کا کوئی سفارشی ہوگا. وما للظالمین من نصیر.
نہ ظالمین کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ سورہ غافر کی 18 اور سورہ حج کی 71ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، انصاف کو قائم کرنے والا، انصاف کو پسند کرنے والا، وہ خود بھی ظلم نہیں کرتا اور لوگوں کے ظلم کو بھی وہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جابر ابن عبداللہ حدیث کے راوی، کہ اے میرے امتیوں، اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن کئی تاریکیاں لے کر انسان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تاریکیاں، اندھیرا، انسان دنیا میں روشنی میں رہے گا لیکن قیامت کے دن اندھیری کوٹری میں کھڑا رہے گا، اسے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اندھیرا پن، یہ تاریکیاں ایک ظلم کرنے والے ظالم کو اللہ دے گا، اور قیامت کے میدان میں وہ انصاف کرنے والا پروردگار ہر ایک کا بدلہ دلائے گا۔ اور یہ ظلم و زیادتی حقوق العباد سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں کچھ کمی پیشی کرو تو اللہ معاف کر دے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ کمی پیشی کرو گے، اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالی 2 بکریوں کو حاضر کرے گا۔ ان 2 بکریوں میں سے ایک سینگ رکھنے والی بکری، جو دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی، اللہ قیامت کے دن سینگ والی بکری کے سینگ نکال لے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر بولے گا، اے بکری تو بھی مار کے ویسے ہی بدلہ لے لے جیسے دنیا میں اس نے تجھے مار کر ظلم کیا تھا۔ کس کا بدلہ دلا رہا ہے اللہ؟ ایک بکری کا، ایک بکری کا۔ اس بکری، جس بکری کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، اس جانور کے لیے اللہ بدلہ دلا رہا ہے جس جانور کو جنت و جہنم کا مکلف اللہ نہیں بنایا، لیکن ظلم جانوروں میں بھی اللہ برداشت نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ بدلہ دلائے گا۔ جب ایک بے زبان جانور بکری کو اللہ بدلہ دلا سکتا ہے تو ہم جیسے ظالموں کو اللہ کیا چھوڑے گا؟ جبکہ ہمارے لیے جنت و جہنم اللہ بنایا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے، ہم خطبہ حجۃ الوداع میں نبی کے سامنے کھڑے ہیں، نبی علیہ السلام دجال کے صفات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں، ان اللہ حرم علیکم دماؤکم واموالکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا۔ اے میرے امتیوں، بے شک ایک مومن کے خون کو اللہ نے حرام کر دیا، جیسے اللہ نے اس شہر مکہ کو حرام حرمت والی جگہ بنایا، اس حرمت والے مہینے ذی الحجہ کو اللہ نے جیسے حرمت والا بنایا، اس زمین کو جیسے حرمت والا بنایا، ایک مومن کا خون بھی اللہ نے اسے حرمت کے ساتھ حرام کر دیا۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کا خون ناحق بہائے یا کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اللہ لیملی لظالم، اللہ ظلم کرنے والے ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ظالم کب تک ظلم کرے گا، کتنا بھی ظلم کرے گا۔ ایک استاد کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے شاگردوں پہ ظلم کرے، ایک آقا کو، ایک مالک کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے نوکر چاکروں غلاموں پہ ظلم کرے، ایک رعایا کے حاکم کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنے ماتحت میں رہنے والے رعایا پہ ظلم کرے، اور ایک امیر کو، اور ایک جماعت کو، جمعیت کے ذمہ دار کو، اور ایک گھر کے سرپرست کو، ہر کسی کو اللہ ظلم دیتا ہے۔ کسی ساس کو ظلم دیتا ہے کہ وہ اپنے بہو پہ ظلم کرے، لیکن یاد رکھے جب ظلم کرنے والا ظالم حد سے آگے بڑھتا ہے، فَإِذَا أَخَذَتْهُ لَمْ يُفْلِتْهُ، جب اللہ کی قدرت اسے پکڑتی ہے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا، اللہ کی طاقت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ،
जैसे कि अल्लाह ने उन बस्ती वालों को पकड़ा जो बहुत ही बड़े जालिम थे। इन्ना अखज़हु अलीमुन शदीद, बेशक उस अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सूरह यासीन में इसका जिक्र अल्लाह करता है, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रियति इज़ जाअहल मुरसलून। क्या तुम्हें मालूम नहीं, ऐ मेरे नबी, इनके सामने उन बस्ती वालों की मिसाल बयान करो जब बस्ती में एक नबी अल्लाह का नबी बनकर आया, अल्लाह के दीन की दावत का काम करने लगा, लोगों ने उसे मारा और अपने पैरों तले, जानवरों के पैरों तले उसे रौंदना शुरू किया। उसी वक्त अल्लाह बस्ती के किनारे एक शख्स को नबूवत दिया, और वो भी नबी अल्लाह के इन बस्ती वालों के सामने आकर कहता है, लोगों, उस आदमी पर क्यों जुल्म करते हो, छोड़ो, वो अपनी दावत पर तुमसे रोटी नहीं मांगता, वो तुम्हारे आखिरत की फिक्र करते हुए कहता है, एक अल्लाह का ऐलान करो, कामयाब हो जाओगे, उसकी बात पसंद आए तो कबूल करो, ना पसंद आए तो छोड़ दो, जुल्म क्यों करते हो। ये भी उसकी जैसी बातें करता है, चलो इसे भी मारते हैं। उन्होंने पहले नबी पर जुल्म कर रहे थे, जैसे ही एक दूसरे नबी आकर उनको समझाए, दूसरे नबी पर भी जुल्म करना शुरू किया। अल्लाह की कुदरत ने इन बस्ती वालों को पकड़ लिया, आसमान से चीख आई, अल्लाह जमीन को फाड़कर सारी बस्ती वालों को जमीन में धंसा दिया। मेरे भाइयों, किसी भी जालिम के जुल्म को अल्लाह एक हद तक बर्दाश्त करता है, ढील देता है, जब वो हद से आगे बढ़ता है अल्लाह की कुदरत उसे पकड़ लेती है। आज हम ताकतवर हैं, हम अपने कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं, ये ना समझे कि हम ताकतवर हैं। हर ताकतवर से बड़ा एक ताकतवर को अल्लाह इसी दुनिया में पैदा किया, और सारी दुनिया पर जुल्म करने वाले जालिम हाकिम या मालिक या बादशाह, जालिम बादशाह के लिए सारी दुनिया की ताकत से बढ़कर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ताकत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की ताकत के सामने किसी की ताकत काम नहीं करती। वह सारे ताकतों से सबसे बड़ी कुव्वत रखने वाला है, सारे दुनिया वालों पर सबसे बड़ी कुदरत रखने वाला कादिर मुतलक है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी मुस्लिम की रिवायत, हजरत मुआज इब्ने जबल को यमन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआज इब्ने जबल से कहते हैं, ऐ मुआज, तुम अहले किताब की जानिब जा रहे हो, उनको तौहीद की दावत देना, नमाज का हुक्म देना, रोजों के बारे में बताना, ज़कात के बारे में बताना, फला फला सारी चीजें समझाकर जब जा रहे थे मुआज इब्ने जबल, नबी ने आखिर में कहा, या मुआज वत्तकी दावतल मजलूम, ऐ मुआज, मजलूम की बद्दुआ से बचना। फ़इन्नहु बैन अल्लाहि व लैसा हिजाब, इसलिए कि अल्लाह के और बंदे के दरमियान, मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला से जब कोई मजलूम हाथ उठाकर बद्दुआ करता है, उसकी बद्दुआ सातों आसमान चीरते हुए अर्शे मुअल्ला तक पहुंच जाती है। हमेशा मजलूम की बद्दुआ से बचना। ऐ मुआज, कभी मजलूम की बद्दुआ नहीं लेना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसीयत करते भेज रहे। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक जो भी दुनिया में किसी भी शख्स पर जुल्म करेगा, किसी भी इंसान पर जुल्म करेगा, अगर मजलूम ने बद्दुआ कर दिया, उस जालिम को अल्लाह दुनिया में भी सजा देगा, आखिरत में भी सजा देगा। और जुल्म की इंतहा, जब कोई इंसान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामिल मुसलमान मोमिन की अलामत क्या बताए, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। एक कामिल मुसलमान, एक मोमिन की अलामत यह है, उसकी जबान और उसके हाथों से दूसरों को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हर तकलीफ से हमारे अड़ोस पड़ोस महफूज रहे, हमारे जबान और हरकत और सकनात, हमारे हाथ पैर की शरारतों से उम्मते मुस्लिमा महफूज रहे। यह कामिल मुसलमान की अलामत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं, जो शख्स, अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाह की कसम खाकर झूठा तिजारत करता है, झूठी कारोबार करता है, किसी चीज को बेचता है, अल्लाह तबारक व तआला इस पर जहन्नम, जन्नत को हराम कर दिया। और अगर कोई शख्स एक पीलू की काड़ी के बराबर भी कोई चीज झूठी कसम खाकर बेचता है,
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض بھی اسے قیامت کے دن پکڑے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، ظلم بڑی بھیانک چیز ہے، کسی پر ظلم نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر دنیا میں کسی 10 آدمیوں کا حاکم کسی کو بنایا گیا، 10 آدمیوں کا ذمہ دار کسی کو بنایا گیا، اگر اس نے ان کی ذمہ داری ادا نہیں کی اور ان کی امانت میں خیانت کیا، ایک سوئی بھی ان کی امانت میں خیانت کر کے اپنے پاس رکھ لیا، تو قیامت کے دن وہ سوئی لے کر وہ اللہ کے دربار میں آئے گا۔ یہ سننا تھا، بعض صحابہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیے۔ اے اللہ کے نبی، ہم کو نہیں چاہیے یہ عہدہ۔ آج ہم عہدہ مانگ کر لیتے ہیں کہ مجھے بڑا بناؤ، مجھے امیر بناؤ، مجھے متولی بناؤ، مجھے خازن بناؤ۔ میرے بھائیوں، ذمہ داری بہت بڑی چیز ہوتی ہے، امانت میں خیانت ظلم ہے۔ بخاری کی حدیث، ایک لڑکا تھا جس کا نام کرکزا تھا، وہ نبی کے خیمے گاڑا کرتا تھا۔ اچانک ایک تیر جنگ میں سے لگی اور وہ مر گیا۔ صحابہ کہنے لگے یہ تو جنتی ہے، نبی کے خیمے ڈالنے والا۔ نبی نے بیان فرمایا کہ تم نے کس گرا کے بارے میں کیسے کہا کہ یہ جنتی ہے؟ میں اس کو ایک مال غنیمت کی چادر تقسیم ہونے سے پہلے جو اس نے چرا لی تھی، اس چادر کے بدلے میں اسے میں جہنم کی آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ امانت میں خیانت ظلم ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس، اے میرے امتیوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کا مفلس کون ہے؟ اے اللہ کے نبی، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو۔ نبی نے کہا نہیں، قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کا مال چھینا ہوگا، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے دربار میں، میزان الہیہ میں، اس کے اللہ کے ترازو میں اس کے نیکی اور بدی تولے جانے سے پہلے مظلوم آ کر شکایت کریں گے، اللہ ہمارے ظلم کا بدلہ دلا۔ اللہ کہے گا کیا بھئی تو نے ان پر ظلم کیا؟ اے میرے بندے، تو نے ان کا حق مارا، تو نے ان کے ساتھ نہ حق تلفی کی، ظلم و زیادتی کیا، دے ان کا حق دے۔ لا دینار ولا درہما، وہاں نہ کوئی دینار لے کر آئے گا نہ درہم۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نیکیاں اٹھا کر دے دے گا، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مظلوم ختم نہیں ہوں گے۔ کسی کی عزت لوٹا تھا، کسی کی امانت میں خیانت کیا تھا، کسی کا قرضہ لے کر ڈبا دیا تھا، کسی کی پراپرٹی پہ ناحق قبضہ جما لیا تھا، کسی کی زمین ہڑپ لیا تھا، استغفر اللہ، ان تمام ظلم کا بدلہ نیکیاں دے کر نیکیاں خالی ہو جائیں گی۔ اللہ مظلومین کے گناہ لے کر اس ظالم کے سر پر تھوپ دے گا، جتنے نیکیوں کے پہاڑ لایا تھا اتنے گناہوں کے پہاڑ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ سے کہے گا اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کیا کہے گا؟ میرے معاملے میں کمی پیشی کرتا، میں تجھے معاف کرتا، لیکن یہ تو حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بھکاری کو، اس فقیر کو، اس مفلس کو جو نیکیوں کے انبار لایا تھا، ظلم کرنے کی وجہ سے ساری نیکیاں خالی ہو گئی، گناہوں کے پہاڑ لے کر شرمندگی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ قیامت کے دن مفلس بننے سے بہتر ہے دنیا میں اگر تم نے کسی پر ظلم و زیادتی کی ہو تو جا کر اپنی موت سے پہلے معافی مانگ لو۔ کسی کو گالی دیا ہے، معافی مانگ لو۔ کسی پر آپ نے برا بھلا کہا ہے، معافی مانگ لو، اب بھی وقت ہے۔ آپ کہو گے مولانا ہم کیسے معافی مانگے، ہم تو بڑے گریڈ والے، ہم تو بڑے خاندان والے، ہم اپنے نوکر چاکروں سے کیسے معافی مانگے؟ ارے کچھ بھی فرق نہیں ہوگا جی، یہ دنیا کی عزت بڑی نہیں ہے، آخرت کی عزت سب سے بڑی ہے۔ یہ دنیا کی ذلت بڑی نہیں ہے، آخرت کی ذلت سب سے بڑی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو عزت دے، قیامت کی ذلت سے اللہ آپ کو بچا لے، یہ کوشش کریں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے سامنے اللہ کے دین کو، پیغام کو پیش کرنے کے بعد سوال کرتے ہیں، اے میرے امتیوں، میں نے اللہ کے پیغام کو امانت داری سے تم تک پہنچا دیا، کیا تم اس بات کی گواہی اللہ کے دربار میں دو گے؟ ہاں اللہ کے نبی، ہم گواہی دیں گے، آپ بے شک اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیے۔ اللہم اشہد،
اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، میں نے تیرے پیغام کو تیرے بندوں تک امانت داری سے، پوری دیانت داری سے پہنچا دیا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے امتیوں، دین آج مکمل ہو گیا، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث تھامے رہو گے، کبھی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگے، اس دین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کرنا، اس دین میں ذرہ برابر بھی کمی پیشی نہیں کرنا، جو کمی پیشی یا زیادتی کرے گا وہ قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا، اور تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب تک میرے دین کو پہنچا دیں۔ اس کے بعد نبی نے ایک جملہ کہا، اے میرے امتیوں، میں اتنے سال تمہارے درمیان زندگی گزارا، جانے انجانے میں اگر مجھ سے کسی کو ٹھیس پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، وہ مجھے معاف کر دے یا آ کر میرا بدلہ لے لے، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں میری گرفت نہ کرے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے پیغمبر رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے بھائیوں سے معافی مانگنے تیار نہیں، آج ہم کسی کا مال جو لوٹ لیا ہے، چوری کر لیا ہے، ناحق قبضہ جما لیا ہے، اس کا مال لوٹانے تیار نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ ہماری عزت کم ہو جائے گی، ہمارے وقار کم ہو جائے گا۔ ارے کائنات کے پیغمبر سے بڑی عزت کیا جی تمہاری؟ کائنات کے پیغمبر سے بڑی حیثیت کیا جی تمہاری؟ اللہ اکبر۔ نبی امت کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، اے میرے امتیوں، اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو معاف کر دے، بدلہ لینا چاہے یہاں آ کر بدلہ لے لے، اللہ کے دربار میں مجھے نہ پکڑے۔ سارے صحابہ اشک بار ہیں، آنکھیں اشک بار ہیں۔ ایک صحابی اٹھے، عبداللہ ابن عتیق ان کا نام، وہ بولے اللہ کے نبی آپ نے ایک مرتبہ مجھے مارا تھا، میں بھی آپ کو مار کے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب بولے اللہ کے نبی یہ تو منافق لگتا ہے، آپ اجازت دیجئے میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نبی نے کہا نہیں، اسے آنے دیجئے۔ اسے بلایا گیا، نبی نے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا، یہ لے بھائی مجھے مار لو، میں نے کب آپ پر مارا تھا مجھے تو یاد نہیں، مار لیجئے۔ اے اللہ کے نبی انصاف کیجئے، آپ انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب آپ نے مجھے مارا تھا میرے بدن پہ چادر نہیں تھی، آج آپ کے بدن پہ چادر ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے آپ اپنی چادر نکالیں، میں آپ کو ویسے ہی ماروں گا جیسے آپ نے مجھے مارا۔ اللہ اکبر۔ نبی اپنی چادر نکال دیے، اس کے سامنے سلنڈر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے کوڑا اپنے ہاتھ میں لے کر اونچا کرتے ہیں، ہاتھ کانپنے لگتا ہے، ہاتھ سے کوڑا نیچے گر جاتا ہے، وہ نبی سے چمٹ جاتے ہیں، گردن کے نیچے مہر نبوت کو چومنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا، غزوہ احد میں صفارہ کے درمیان اپنی چھڑی سے مجھے پیچھے ڈھکیلا تھا، مجھے تکلیف ضرور ہوئی تھی، اسی کو میں نے بہانہ بنایا، میں نے آپ کی زبان یہ حدیث سنی تھی، جو ایمان کی حالت میں مہر نبوت کو دیکھ لے گا اللہ کی جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ اے اللہ کے نبی میں اسی بہانے سے آپ کی مہر نبوت کو چومنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اس واقعے سے عبرت کیا ملتی ہے ہم کو؟ کائنات کے پیغمبر عوام الناس کے سامنے، امت محمدیہ کے سامنے ایک معافی مانگ سکتے ہیں، جبکہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے، ہر کسی پر رحم کرنے والے، ظالموں سے ظلم لے کر، دشمنوں سے مار کھا کر، بد دعا دیے بنا دعائیں دینے والے۔ اللہ اکبر۔ ایسے رحمت للعالمین اپنی عام امت کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں جی مانگ سکتے؟ ہم کیوں نہیں مانگ سکتے معافی؟ کون سا پوزیشن گھٹ جائے گا ہمارا؟ کون سی حیثیت گھٹ جائے گی ہماری؟ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مظلوم کی بددعا سے بچنے کی ترغیب ہمیشہ دیے کہ کسی مظلوم کی بددعا آپ مت لو۔ کیوں؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، جب کوئی بددعا کرتا ہے تو اس کی بددعا آسمانوں میں جاتی ہے، دائیں دیکھتی ہے راستہ، بائیں دیکھتی ہے، آگے دیکھتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، چاروں طرف سے اس کے راستے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ بددعا اللہ کا فرشتہ لے کر چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ یہ بددعا آئی ہے، اس کے لیے چاروں طرف کے راستے بند ہیں، اب میں کیا کروں؟
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کس کے لیے بد دعا کی گئی ہے؟ یا اللہ فلاں کے لیے بد دعا کی گئی ہے، کیا وہ اس بد دعا کا حقدار ہے؟ یا اللہ اس کا فیصلہ تو بہتر کر سکتا ہے، تو ہی زیادہ جانتا ہے کیا وہ اس بد دعا کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ہاں وہ اس کی بد دعا کا حقدار ہے، جاؤ یہ بد دعا اس کے اوپر اتار دو، اتار دی جاتی ہے۔ اگر وہ اس کی بد دعا کا حقدار نہیں ہے تو اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے ناحق اس کے لیے بد دعا کہا ہے، فلاں پر بد دعا نہ نازل کی جائے۔ یا اللہ تیرا فیصلہ کیا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ کہے گا جس نے بد دعا دیا ہے یہ بد دعا کے کلمات اسی پر الٹا منہ پر مار دیے جائیں، وہ بد دعا اسی کے اوپر لوٹ جاتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کسی پر بد دعا کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر بد دعا کے کلمات استعمال کیا کرو، بلا سوچے سمجھے بد دعا نہ دیا کرو۔ اور خاص کر میں میری مائیں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو بات نہ سننے پر بد دعا کے کلمات کہتی ہیں، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا، میری بات نہیں سنتا، راشن نہیں لاتا، فلاں بازار سے فلاں ترکاری نہیں لاتا، میری بات نہیں سنتا، تو ہلاک ہو جا، تو برباد ہو جا۔ ہمارے کرناٹک میں اچھے خاصے بد دعائی کلمات بولتی ہیں، تیرا منڈا مجھ کو دنڈا ٹوٹو، کئی گرے سنتا نہیں ہمارے بات آگن، ادھر کی بھاشا ہے۔ اب آپ کو نہیں معلوم وہ منڈا کیا وہ دنڈا کیا، آپ کو نہیں معلوم۔ مائی بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت بد دعائی کلمات نہ کہیں، کیونکہ والدین کی دعائیں اپنے بچوں کے حق میں اللہ بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ میری مائیں بہنیں، آپ کو معلوم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کون؟ سید المحدثین، سارے محدثین کے سردار امام بخاری رحمت اللہ علیہ، محمد ابن اسماعیل جب پیدا ہوئے تھے ان کی آنکھیں تھی لیکن ان کی آنکھوں میں بصارت نہیں تھی، یہ اندھے تھے۔ ان کی والدہ نے رات بھر اللہ سے دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میرے بچے کی بصارت لوٹا تاکہ یہ دین کی خدمت کر سکے۔ ان کی والدہ کی دعا کی بدولت اللہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں کی بصارت لوٹا دی۔ یہ ماؤں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم، شیخ عبد الرحمن السدیس امام کعبہ اس وقت کے تمام کعبے کے اماموں میں وہ سب سے سینئر امام ہیں، اور سب سے بہت ہی زیادہ سینئر امام شیخ عبد الرحمن السدیس۔ دنیا کے کون آدمی ان کو نہیں جانتے، سب جانتے ہیں۔ وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ ایک خطبہ جمعہ میں روتے روتے بیان کرتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا، میرے گھر میں ایک مرتبہ مہمان آ گئے اور میں اتنا شریر تھا، میری ماں غربت کے عالم میں مہمانوں کے آنے پر بڑی مشکل سے گوشت کا سالن میری ماں نے بنایا، اور میں اتنا شریر تھا، باہر سے پسو بھر مٹی لایا اور گوشت کے سالن میں مٹی ڈال دیا۔ اگر ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو، اب جھارکھنڈ کی اماں کیا کرتی تھی مجھے نہیں معلوم، ہمارے کرناٹک کی اماں رہتی تو ہو گیا، اس کا منڈا مجھ کو دنڈا توڑ ڈالتی تھی۔ ابھی کیا کیا نہیں کرتی تھی۔ امام شیخ عبد الرحمن السدیس کہتے ہیں میں نے اتنی بڑی شرارت کر دی کہ اس سالن میں مٹی ملا دیا، وہ سالن کھانے کے قابل نہ رہا، تو میری ماں کہتی ہے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنا دے، یہاں سے چل اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی جس میں میرے اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا، اور آج اگر میں کعبے کا امام ہوں تو صرف اور صرف میری ماں کی دعا کی بدولت ہے کہ آج میں اس کعبے کا امام ہوں۔ میری مائیں بہنیں اپنے بچوں کو ڈانٹتے وقت اصلحک اللہ یا ہداک اللہ کے جملے استعمال کریں۔ اصلحک اللہ، اللہ تیرے معاملے کو درست فرمائے، ہداک اللہ، اللہ تجھے نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اس جملوں سے آپ ڈانٹیں، آپ کی ڈانٹ بھی ہو جائے گی، آپ کی دعا سے آپ کے بچوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ کبھی والدین اپنے بچوں کو بد دعا دینے میں پہل نہ کریں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ام کلثوم رقیہ کا ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ عتیبہ سے شادی کرنا طے پایا تھا۔
रिश्ता तय पाया था। जब नबी ने नबूवत का ऐलान किया, अबू लहब अपने 2 बच्चों से कहता है, मेरे बच्चों, मोहम्मद की 2 बेटियों से रिश्ता कट कर दो जो तुम्हारे साथ अक्द होना तय पाया है। उतबा गया, कहता है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारी बेटी से अपना रिश्ता कट करता हूं। उतैबा गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता कट करने के बाद थूका उसने। अल्लाह की गैरत कहां बर्दाश्त करे, इस मरदूद का थूक मेरे नबी मुतहर के चेहरे पर पड़े। वो किनारे जाकर पड़ा, लेकिन अल्लाह के नबी को गुस्सा आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से निकला, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिक, अल्लाह तेरे कुत्तों में से कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। अल्लाहु अकबर। फिर क्या था, अबू लहब को पता चला मेरे बेटे ने यह हरकत की, मोहम्मद ने बद्दुआ कर दी। हमेशा हर जगह अपने बेटी की हिफाजत करता था। अरे जिसे अल्लाह जमीन की सफाई हस्ती से मिटाना चाहे, सारी कायनात मिलकर उसकी हिफाजत करे, तब भी उसकी हिफाजत नहीं हो सकती, क्योंकि वो अल्लाह की जात अगर उससे इबरत का निशान बनाना चाहे, कौन उसकी हिफाजत कर सकता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक जंगल को जाते वक्त जंगल के किनारे पर पड़ाव डाला गया। उतैबा को बीच में सुलाया गया, आजू बाजू सामान रखकर उसके आजू बाजू काफिले को सुलाया गया। रात में जंगल से शेर आया, छलांग लगाकर सीधा उतैबा के चिथड़े उड़ाकर वहां से निकल गया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी किसी को बद्दुआ के कलिमात इस्तेमाल किए हैं, दुनिया से इबरत का नमूना और निशान अल्लाह ने उनको बना दिया है। कभी किसी पर जुल्म ना करें, कभी किसी के दिल की बद्दुआ ना लें। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, कौन है ये? अशरे मुबशरा सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर गज़वे में शरीक रहने वाले। फतेह मक्का के दिन 3 अलम नबी ने दिए, उसमें से साद इब्ने अबी वक्कास को एक अलम दिया। साद इब्ने अबी वक्कास को हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में मुल्क शाम का गवर्नर उनको बनाया गया, और वहां लोगों ने शिकायत की कि यह सही नमाज नहीं पढ़ाते। जब उमर बिन खत्ताब ने इनको बुला भेजा तो पूछा कि भाई आप सही नमाज नहीं पढ़ाते? तो साद बिन अबी वक्कास ने कहा, मैं उनको नबी की नमाज पढ़ाता हूं, और कैसी नमाज पढ़ाऊं, मुझे यही उम्मीद थी, तुमने सही कहा। फिर तहकीक के लिए उमर बिन खत्ताब ने एक आदमी को रवाना किया, तो सारे लोग उनके बारे में अच्छा तस्वुर दिए, लेकिन एक शख्स उसामा बिन खतादा उनके बारे में कहता है कि ये लोगों में माल सही तकसीम नहीं करते, लोगों में इंसाफ नहीं करते, ढंग से नमाज नहीं पढ़ाते, जंगों में शरीक नहीं होते। जब साद बिन अबी वक्कास को पता चला तो उन्होंने बद्दुआ की, या अल्लाह, अगर ये शख्स रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए लोगों के सामने खड़ा है, तो या अल्लाह मैं बद्दुआ करता हूं, इसे लंबी उम्र अता फरमा, इसे जमीन के फितनों में मुलविस कर दे, और इसे जमीन में ठोकरें दिलाकर इसका कत्ल करा दे। अल्लाहु अकबर। साद बिन अबी वक्कास की बद्दुआ उसे लग गई। बहुत लंबी उम्र जिया वो, लड़कियों को छेड़ता था, लड़कियां जूतियां लेके मारते थे, और वो कहता था मुझे साद की बद्दुआ लग गई। बुखारी का और एक वाकया है सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। मदीने में मरवान बिन हकम के पास एक उर्वा नामी औरत, उर्वा बिन साबित नामी औरत मुकदमा दायर करती है कि सईद बिन ज़ैद ने मेरे जमीन पर कब्जा जमा लिया है। सईद बिन ज़ैद को बुलाया गया। सईद बिन ज़ैद कहते हैं, मैंने अल्लाह के नबी के जबान से यह हदीस सुनी है, मन अखज़ शिब्रन मिन अल अर्ज़ ज़ुल्मा युतव्विक़ुहु फ़ी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़िना यौम अल क़ियामा। जो आदमी किसी की जमीन पर एक बालिश्त जमीन भी नाहक कब्जा जमा लेगा, अल्लाह 7 जमीनों का तौख बनाकर इसके गले में डाल देगा। भला ये हदीस मैंने नबी के जबान से अपने कानों से सुना है, मैं उर्वा की जमीन को अपनी जमीन क्यों कहूंगा? मरवान बिन हकम ने कहा, आप सहाबी रसूल हैं, आप सच कहते हैं, ये जमीन आपकी है। उस वक्त सईद बिन ज़ैद ने उर्वा के लिए बद्दुआ किया था कि अल्लाहुम्मा इन कानतिल इमरातु काज़िबा, या अल्लाह अगर ये औरत झूठी है, फकानत अमिया, अल्लाह इसे अंधी कर दे, वक्तुलहु फी अर्ज़ी, ऐ अल्लाह इसी जमीन में इसे ठोकरें मारकर कत्ल करा दे। उर्वा अंधी हो गई।
اور گڑھوں میں گرتی تھی، لوگوں کو بولتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگ گئی۔ اس زمانے میں سعید بن زید کی بددعا اتنی مشہور ہو گئی، اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا تو وہ اپنی بددعا میں اس طرح بولتا تھا، یا اللہ سعید بن زید کی بددعا سے عروہ کو تو نے جیسے اندھا کر دیا، اے اللہ مجھ پر ظلم کرنے والے ظالم کو تو ایسے ہی اندھا کر دے۔ لوگ سعید بن زید کی بددعا کو اپنی بددعا میں تمثیل دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کسی پر ظلم نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کا مال لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کی عزت سے کھیلا ہے، کسی کی ضمیر کو ٹھیس پہنچایا ہے، آپ کی موت آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں، ورنہ اللہ کے پاس حقوق العباد کے جب فیصلے کیے جائیں گے اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک آپ کا بھائی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ بس میں اسی پر بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین ہم تمام کو حقوق اللہ کے معاملے میں بھی کما حقہ تیری عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد کے معاملے میں ہر ایک کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سر پر جن جن لوگوں کا قرضہ ہے یا جن جن لوگوں کی امانتیں ہیں، اے اللہ ان قرضے کو ان امانتوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما، اخلاص و للہیت کے لیے جینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج اس عظیم الشان اجلاس کو جس نیک مقصد سے قائم کیا گیا ہے، اے اللہ اس اجلاس کے قائم کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ یہاں جاگنے والے تمام بھائیوں تمام بہنوں کی اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، کروٹ کروٹ ان کی موت کے بعد جنت عطا فرما۔ اے اللہ اس نیما کلا کے جامعہ نور الہدی سلفیہ اور کلیہ خدیجہ بنت خویلد للبنات کو اے اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس ادارے کے تمام ضروریات کو تیری غیبی امور سے پورا فرما۔ اے اللہ جن جن بھائیوں نے آج دیا ہے اور جو بھائی بہنیں کل دے رہے ہیں، اے اللہ ان کے عطیات صدقات خیرات زکوٰۃ کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں حاضر ہونے کو قبول فرما لے، ریاکاری تکبری سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہر کسی کے ساتھ رحم دلی سے عاجز و انکساری سے اخلاق حسنہ سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و زیادتی سے ہماری حفاظت فرما۔ آمین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔